بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، دن کے چاروں اوقات میں ایک ایسا وقت آتا ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والعصر کہا کہ الگ سے قسم کھائی۔ یہ وہ وقت ہے جب سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، دن کی روشنی مدھم پڑ رہی ہوتی ہے اور دنیا کی مصروفیت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کی خاموشی اور سنجیدگی انسان کو کی قدرت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ عصر کا وقت ایک ایسا روحانی لمحہ ہے جو نہ صرف عبادت کی قبولیت کے لیے اہم ہے بلکہ قسمت کے بند دروازے کھولنے کے لیے اہم ہے۔ عصر کے وقت کا تعلق بہت سے روحانی رازوں اور قبولیت کی ساعتوں سے ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں امت کو خاص طور پر متنبہ فرمایا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دن بھر کی دوڑ دھوپ کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ بھی ہے کہ آپ عصر کے بعد خاص تسبیح پڑھا کرتے تھے جس میں دنیا اور آخرت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی کنجی ہے جو دلوں کے فکل کھول دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو مایوسی کو امید، بے سکونی کو سکون اور تنگ دستی کو فراوانی میں بدل دیتا ہے۔ اس تصویر کے لیے قرآن و سنت میں بے شمار اشارے ملتے ہیں اور اہل دل سے ان کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اس پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مقربین فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں باحوالہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ سے بچو۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں باکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فائد حاصل ہوتے ہیں وہ منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن مسلمان کو باکثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے، چاہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، جس میں دنیا اور آخرت کی قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، رستے سے ہر رکاوٹ دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، غرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ چاہیں تو نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت ملے، مغرب سے پہلے آپ نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے لیے باوضو حالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں درود پاک تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور جب آپ نے یہ کر لیں تو فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے
ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ تینوں ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان تسبیح کے متعلق بتائیں تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہو، اور جو فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ آپ بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ جو دنیا میں دکھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اس کا اجر دے گا جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم بطور دلیل یہ آیت فرمایا تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ اس طرح حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھا کریں یا کوئی بھی عمل کریں اس کے بعد دعا لازمی پڑھا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔